اوہو، وہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہماری، نہ دین اسلام میں ہے، نہ رسول کی ذات میں ہے۔ رسول کی ذات کا روحانی وجود ہے اور ان کی رسالت کا دور دورہ ہے، ان کے فیوزات عام ہیں، در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کا اصل فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے سچائی کو تلاش کیا ہے، اپنے اوپر یقین کر لیا ہے، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج رب کے متعلق ہماری معلومات صفر ہے اور ہم اسی حالت میں خوش ہیں۔ رب سے کٹ کر ہم جی رہے ہیں اور رب سے کٹ کر جینا چاہتے بھی ہیں۔ رب سے جڑنے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، لیکن میں جو موضوع ہے میرا کہ دین اسلام کا اصل فائدہ، دیکھیں دین اسلام کے فائدے کے وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو جان چکے ہیں، جنہیں اپنے اوپر یقین آ گیا ہے کہ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں، میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں جو عارضی طور پر اس دنیا میں آئی ہوں اور میں نے واپس جانا ہے، اور میں اللہ کی ہوں اور میں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون، ہم رب کے پاس واپس جائیں گے۔ جن کا اس بات پر یقین نہیں ہے ان کو دین اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس باقی تو پھر لپ سروس رہ جاتی ہے، آپ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس دین کا نہ کوئی طلب ہے اور نہ کوئی چاہت ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لینا کہ ہمیں دین کی کوئی چاہت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی محسوس کریں کہ ہم دین کے متعلق کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ہماری تو سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر کے بارے میں آپ لوگ بڑے اویئر ہیں، میرا بچہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، لمبا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی والدین کو پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں، اس کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں بچوں کو پھر لیے پھرتے ہیں، کوئی بیماری ہو جاتی ہے ڈاکٹروں کے پاس، یہ وہ۔ تو دین اسلام کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جو اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں اور اپنے مقصد حیات سے بھی آگاہ ہیں۔ جو لوگ اپنے مقصد حیات کو نہیں جانتے ان کو دین اسلام جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں۔ یعنی جو اپنے اصل پر یقین نہیں رکھتے ان کو دیکھیں، آپ کو میں ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو دین اسلام کے جاننے کے متعلق کوئی دلچسپی نہیں ہے، دراصل آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، آپ کا سارا یقین ظاہر پر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزویں، آپ کی پریشانیاں اونلی ظاہر، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہ بڑی بات ہے۔ رب کی ملاقات بڑی بات ہے، رب کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہاری اس سے ملاقات طے ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، لیکن جس کا یقین نہیں ہے، لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب کیا بات ہے؟ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن ہے، اور وہ لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں، یعنی دین اسلام سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، بغیر تفسیر کے میں پیش کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ سن لیں آپ، باقی آپ کی مرضی ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، میرے احکامات یعنی دین اسلام سے یہ لوگ غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جنت کا راستہ دین اسلام ہے، جنت کا راستہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ جس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین اسلام وہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، دین اسلام وہ جس کے متعلق ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری ساری دلچسپی جو ہے ظاہر سے ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے بچہ جو ہے اس کو کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی اور دلچسپی نہیں ہوتی، ماں بچے کو موبائل میں لگا کے ایک ایک نوالا اس کے منہ میں ٹھونستی رہتی ہے۔ بھئی ایک یعنی کھانا تو ضرورت ہے، لیکن وہ کھانا بھی جو ہے اس سے وہ بے نیاز ہوتا ہے، تاکہ ماں اسے زبردستی پکڑ کر منہ میں نوالے ٹھونستی جائے۔ تو وہ اسی طرح دیکھیں، ہم یہ وہی مثال ہے ہمارے بچے کی، ہم دنیا میں مشغول ہیں، دنیا کے اوپر، دنیا ہمارے اوپر حاوی ہے، دنیا کی سوچ ہے، اور اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، سوچنا بھی نہ، تو ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دین اسلام کی حقیقت، اس کا فائدہ، یہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، جنت اور جنت الفردوس، یہ ساری بڑی بڑی باتیں ہیں۔ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، تو یہ ہماری دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہم دین اسلام سے ایک تو غافل ہیں، اور دراصل ہم دین اسلام سے اگر غافل بھی ہیں تو اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے والدین غافل تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، یہ معاشرہ غافل معاشرہ ہے، یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، معاشرہ نہیں بتاتا۔ معاشرے میں پھر سب لوگ ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں بتاتا۔ پھر بات یہ ہے کہ ہم خود بھی نہیں سوچتے، حالانکہ عقل ہے، عقل نہ ہوتی ہمارے پاس تو پھر کوئی بات تھی۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان کے پاس ایسی عقل نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ سوچنے والی بات دیکھیں، ہم میں عقل ہے تو آج انسان جو ہے چاند پہ پہنچ چکا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے بات کروں، انسان سمندر کو چیر رہا ہے، انسان ہوا میں تیر رہا ہے، انسان جو کچھ بھی آج کی سورج سے بجلی بنا رہا ہے، سولر انرجی، یہ عقل ہے، یہ وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، یہ وہ ایٹم بم آپ نے عقل سے بنایا ہے۔ آج جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، میگا پروجیکٹ جو بھی کر رہے ہیں، یہ عقل سے کر رہے ہیں۔ عقل نہ ہوتی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی عقل آپ نے ضائع کر دی ظاہر کے لیے، باطن کے لیے آپ عقل استعمال کرنے پر تیار نہیں ہے۔ قبر میں جب مردے کو رکھا جائے گا تو 3 سوالات ہوں گے ان سے، اور وہ سوالات ہوں گے جن کا جواب آج بھی ہمیں نہیں آتا اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ من ربک ما دینک من نبیک، یا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے آج ہم نہیں جانتے۔ لفظی لپ سروس والا وہ نہیں ہے رب۔ دین کیا ہے تمہارا، یہ دین اسلام کی تو ہم بات کر رہے ہیں، دین اسلام کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے پوچھا ہے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، یا کبھی سرچ کی ہے؟
یا نیٹ پہ گوگل پہ کبھی کوئی بھی ذریعہ آپ نے استعمال نہیں کیا ہے؟ آپ کیا مصروفیات ہیں، کیا سرچز آپ کی ہوتی ہیں، کس چیز میں دلچسپی ہے وہ آپ کی وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہماری، نہ دین اسلام میں ہے، نہ رسول کی ذات میں ہے۔ رسول کی ذات کا روحانی وجود ہے اور ان کی رسالت کا دور دورہ ہے، ان کے فیوزات عام ہیں، در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم